أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحب حسينا فأحبه أو كما قال. भाइयों, ये मुहर्रम का महीना है और मुसलमानों के यहाँ दो लिहाज से ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। एक तो ये हुर्मत वाले महीनों में से है और दूसरा ये
اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور پھر اس کے بعد تیسری چیز اس کے اندر یہ شامل ہو جاتی ہے کہ اس محرم کے مہینے میں شہید اعظم، خون پیغمبر، تشبیہ نبی اور جگر گوشائے سیدہ فاطمہ اور قلب علی جناب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ 10 محرم کو پیش آیا۔ تو اس لحاظ سے یہ مسلمانوں کے یہاں بہت مشہور مہینہ، بچہ بچہ مسلمانوں کا اس کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، اور پھر اس کے آتے ہی ایسے تمام انتظامات اور ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ ہر کسی کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے۔ آج کی میری گفتگو اور آج کی میری گزارشات، جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پڑھی ہے، ہماری عادت یہ ہے اور اسی عادت پہ ہی اللہ ہمیں قائم رکھے کہ ہم اپنی گفتگو میں اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں اور اس کے نبی کی حدیث پڑھتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے کندھوں سے بوجھ ختم ہو جاتا ہے، اور جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ہمارے کندھوں سے بوجھ ختم ہو جاتا ہے، کیوں قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث اس کے نبی کا فرمان ہے۔ تو یہ دو وہ چیزیں ہیں، وہ نعمتیں اور دولتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نصیب والوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو بھائیوں، میں نے قرآن مجید کی 3 آیات پڑھی ہیں اور 2 میں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی۔ میں یہ چاہوں گا کہ یہ دن عمومی طور پہ تنقید کے دن ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ طنز ہوتا ہے اور ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے، فسادات، اختلافات اور لڑائی کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے۔ لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اس انداز میں میرا اللہ مجھے توفیق دے تو میں گفتگو کروں کہ آپ کے دلوں میں اصحاب رسول کی عزت بھی پیدا ہو اور آل رسول کا احترام بھی پیدا ہو۔ ہم اس منہج پہ یعنی فائد ہیں اور اس منہج کے قائل ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ 2 گروہ ہیں۔ ویسے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان کئی گروہ ہیں، لیکن ان کا منبع، سرچشمہ اور ان کا مشرب ایک ہی ہے، یعنی شمع رسالت سے ہی انہوں نے فیض پایا ہے۔ ایک گروہ ہے مہاجرین کا، دوسرا گروہ ہے انصار کا، تیسرا گروہ ہے جو مہاجرین ہیں، سمجھے اس بات کو، جو مہاجرین ہیں وہ انصار نہیں، جو انصار ہیں وہ مہاجرین نہیں۔ جس نے ہجرت کی ہے اس کو انصار ہونے کا شرف حاصل نہیں، اور جو انصار ہیں ان کو مہاجر ہونے کا شرف حاصل نہیں۔ نیکی میں مرتبے میں فرق آ گیا، لیکن اس بنا پہ زندگی میں کبھی مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ حالانکہ ہجرت والے اور انصار جو مدینے کے تھے یہ 2 الگ الگ صحابہ کرام کے گروہ ہیں، لیکن ہجرت کرنے والوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پہ ہجرت کی ہے، اور انصار نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ انصار ہونے کا حق ادا کیا ہے، چونکہ دونوں پروئے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری لڑی میں، اس لیے کبھی دونوں کے درمیان اس بات پہ اختلاف نہیں ہوا کہ تو انصار کیوں ہے اور میں مہاجر کیوں ہوں۔ اور جن لوگوں نے اس بات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی انہیں منافقین اسلام نے کہا۔ عبداللہ بن ابی نے کئی مرتبہ یہ بات چھیڑی تھی کہ یہ مہاجرین باہر سے آ کر مدینہ میں مالک بن گئے ہیں اور انصار کے سامنے کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو یہ منافقین کا طریقہ ہے۔
مسلمان کے ہاں ایسا نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے آل رسول، اہل بیت، خاندان پیغمبر اور صحابہ کرام. اب اس بات کو بھی آپ سمجھ لیں ذرا اچھی طرح. میں نے عرض کیا ہے کہ انشاءاللہ میں نے آپ کے ذہن میں کوئی نفرت کی چیز نہیں ڈالنی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. میں نے محبت کی چیز آپ کے سامنے رکھنی ہے. آگے اب آپ کا نصیب ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. تو میرے بھائیوں دیکھیے، آل رسول وہ ہیں جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے ہیں، آپ کے خاندان سے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں. اور اصحاب رسول وہ ہیں جن کا نبی کے ساتھ نسب کا رشتہ نہ ہو، نبی کے ساتھ مذہب کا رشتہ ہے، مذہب کا. اچھا، اس بات کے اندر ایک بات ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا تو اللہ کے فضل و احسان سے آپ زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے. دیکھیے، آل رسول کو 2 مقام حاصل ہیں. آل رسول اہل بیت کو 2 مقام حاصل ہیں. نمبر 1، ان کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ نبی کے رشتہ دار ہیں، ایک. اور دوسری بات یہ ہے آل رسول کو دوسرا مقام حاصل یہ ہے کہ وہ نبی کے رشتہ دار بھی ہیں اور جو پیغمبر نے دعوت پیش کی ہے اس دعوت اور اس منہج کے پیروکار بھی ہیں. سمجھ آئی میری بات؟ اچھا، یہ بات بھی بہت بڑی ہے، یہ بات بھی بہت بڑی ہے کہ رشتہ دار بھی ہے، فرما بردار بھی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، یہ میں نے آل رسول کی بات کی، اب اصحاب رسول کی بات کرنے لگا ہوں. اصحاب رسول اللہ نے ان کو یہ شان دیا ہے، ان کو یہ مقام دیا ہے، ان کو یہ شرف دیا ہے، ان کو یہ عزت دی ہے اور ان کو اس دولت سے اور اس جذبے سے مالا مال فرمایا ہے کہ وہ پیغمبر کے نسبی، خاندانی، خونی رشتہ دار نہ ہونے کے باوجود بھی اپنی ساری رشتہ داریاں نبی کے مدد کے لیے چھوڑ کے آ گیا. اب میری بات سمجھے دوسری، اس پہ کتنا وزن ہے. وہ تو رشتہ دار تھے نا، آل رسول کے نبی کے خاندان تھے، آل رسول تھے. آل رسول ہونے کا شرف، پیغمبر کا نسب اور پیغمبر کا خاندان ہونے کا شرف ایک چیز، اور پیغمبر کے فرما بردار ہونے کا شرف دوسری چیز. اصحاب رسول کا مقام یہ ہے کہ وہ نبی کے رشتہ دار نہیں تھے لیکن نبی کے اشارے پر اپنی ساری رشتہ داریاں چھوڑ کے آ گئے. تو میرے بھائیوں، ان محبتوں کو تقسیم کرنا اور ان محبتوں کے درمیان عداوتیں ڈالنا اور ان کے درمیان نفرتیں پیدا کرنا اور ان چیزوں کے درمیان دوریاں کھڑی کرنا، یہ انصاف نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے. اب تیسری بات اس سے بھی بڑی ہے، وہ ذرا سمجھ لیں بنیادی طور پہ. انشاءاللہ میں طالب علم ہوں اور اللہ کے فضل و احسان سے میں سمجھتا ہوں جس طرح مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے آپ حضرات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے خاندان سے محبت فرماتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث آپ غور سے سن لیں، توجہ سے سن لیں. انشاءاللہ ہمارا مسجد کا چینل تیار ہو گیا ہے اور یہ نیٹ کے ذریعے جب آپ چاہیں، جیسے چاہیں، آپ جس وقت چاہیں آپ ہماری یعنی یہ خطبات وغیرہ سن سکتے ہیں. میں آخر میں اس کا تفصیلی اعلان کروں گا. یہ حدیث آپ غور سے سن لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اہل بیت سے محبت کرے، میرے خاندان سے محبت کرے، ان کا ادب، احترام اور عزت کرے، اللہ انہیں کامیاب فرمائے گا اور انہیں عزتوں سے نوازے گا. اور جو شخص میرے آل رسول، میرے اہل بیت اور میرے خاندان سے نفرت کرے گا، عداوت رکھے گا، بغض رکھے گا، کینہ رکھے گا، کائنات کا رب اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا. کتنی شان ہے اہل بیت سے. میں نے بات سمجھانی ہے، اس لیے میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، میں نے کوئی بات سمجھانی ہے آپ کو. کتنی
عظمت ہے اہل بیت سے محبت کرنے کی، کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت حکم ہے اہل بیت کا احترام کرنے کا، ان کی عزت کرنے کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑا اور آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھایا، فرمایا اے اللہ، کائنات کا سب سے بڑا پیغمبر اس حسین سے محبت کرتا ہے۔ اے اللہ، خاتم النبیین رحمت للعالمین، سرور دو عالم، اولاد آدم کے سردار، نبیوں کے امام، صاحب معراج، تیرے پیغمبر قیامت تک کے لیے دنیا کائنات کے سالار اور قائد اور لیڈر، اور قیامت کے دن بھی پوری اولاد آدم کے سپہ سالار اور سالار لشکر اور سردار اور قائد نبیوں کے مرسلین کے۔ یا اللہ، میں تیرا نبی اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر۔ ایک جملہ سنیے ذرا، اے اللہ تو بھی حسین کو پیار کر، تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو بھی میری امت کا فرد اس حسین سے محبت کرے یا اللہ تو اس سے بھی محبت کر۔ میرے بھائیوں، یہ تو خوشبو ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، یہ تو خوشبو ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل رسول اور اہل بیت سے محبت۔ یہ بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ آگے پھر جا کر میں کچھ حدیثیں پڑھوں گا اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و احسان سے میں ایک ایک بات آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ گزارش یہ کر رہا تھا کہ آل رسول اور اہل بیت، اصحاب رسول اور آل رسول، ان کے درمیان ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے، ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ایسا یعنی پھونک پھونک کر قدم رکھنے کا معاملہ ہے، ذرا سا ادھر ہو گئے تب بھی مارے گئے، ذرا سا ادھر ہو گئے تب بھی مارے گئے۔ بڑی حساس معاملہ ہے۔ کوئی آدمی آل رسول، نبی کی بیویاں، ہماری مائیں، ان کے بارے میں اپنی سوچ کے حاشیہ خیال میں بھی کوئی برا ارادہ لے کے آئے تو ایمان سے گیا۔ اور کوئی آدمی خاندان پیغمبر حضرت حسنین کریمین، سیدہ فاطمہ، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ، ان کے بارے میں اپنے دل میں ذرا بھی ایک ریت کے ذرے برابر بھی کوئی نفرت کا شیبہ پیدا کرے گا تو قیامت کے دن رد کر دیا جائے گا۔ ایک طرف یہ معاملہ ہے اور دوسری طرف یہ معاملہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے میری وجہ سے صحابہ سے محبت کی، اور جس نے صحابہ سے دشمنی کی اس نے میری وجہ سے صحابہ سے دشمنی کی۔ مطلب کیا ہے کہ میرا دشمن ہوا تو صحابہ کا دشمن ہوا، اگر میرے ساتھ محبت ہوتی تو میرے صحابہ سے کبھی دشمنی نہ کرتا۔ تو یہ معاملہ میرے بھائیوں ایسا ہے کہ پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے، سوچ سوچ کر جملہ بولنا پڑتا ہے، اور بہت محتاط رہ کر نفذ اپنی زبان سے نکالنا پڑتا ہے کہ کہیں ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ پھسل جائے، کہیں ہماری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکل جائے جو ان پاک باز مقدس ہستیوں اور نفوس قدسیہ کی شان کے لائق نہ ہو، اور ان کی بے ادبی اور گستاخی میں مبنی ہو اور ہماری عبادت اللہ لائق ہے۔ بے ادبا مقصود نہ حاصل تے درگاہ نہیں کوئی، بے ادبا مقصود نہ حاصل تے درگاہ نہیں کوئی، تے منزل مقصود نہیں پہنچا باج ادب تھی کوئی۔ جب تک ہم ان کا ادب اور احترام نہیں کریں گے منزل نہیں پا سکیں گے، ہم مراد نہیں پا سکیں گے ہم۔ تو اس لیے میرے بھائیوں گزارش کر رہا تھا، یہ تھا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آل رسول کے ساتھ محبت، پیار کہ یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو ان سے پیار فرما، یہ میرے پھول ہیں، یہ میرے لاڈلے ہیں، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، اور یہ میری خوشبو ہے۔ یہ سارے الفاظ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے نا، یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں، اس کا ترجمہ میں آپ کو اپنی پنجابی زبان میں سمجھا دوں نا تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ کی توفیق سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔
اس لفظ کا الحسین منی و انا من الحسین، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں یہ ہوں، یہ میں ہوں، میں یہ ہوں۔ آپ کسی آدمی کے بارے میں پوچھتے ہیں نا کہ یار فلاں کے ساتھ کیسا تعلق ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یار اوہدے نال گل کرنی تے میرے نال گل کرنی برابر ہے، کوئی فرق نہیں۔ مقام نبوت الگ ہے، شان رسالت الگ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت حسین شان رسالت اور مقام نبوت میں شریک ہو گئے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن تعلق محبت کا، تعلق پیار کا، اور تعلق چاہت اور عقیدت کا، تعلق ادب اور احترام کا اتنا ہے۔ آپ نے فرمایا جیسا کہ حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا تھا نا، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے رب کو ستایا۔ اللہ کو تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی، حالانکہ نبی اللہ کو نہیں بن گیا نا۔ تو یہ ایک سمجھانے کا یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ہاں گزارشیں کر رہا تھا، بات لمبی نہ ہو جائے، گزارشیں کر رہا تھا، یہ مقام یہ شان، لیکن اس کے باوجود سست تو نہیں پڑ گئے۔ پھر غور کریں، میں ایک بات عرض کرنے لگا۔ اس کے باوجود جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزارش میرے منہج کو سمجھے، میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آل رسول اور صحابہ رسول کے بارے میں سوچ کیا دی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں بیمار ہوئے اور اللہ کے ہاں تشریف لے گئے، تو میرے بھائیوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بخار تھا، مسجد میں نہیں جا سکتے تھے، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت حسن موجود تھے، حضرت حسین موجود تھے، حضرت علی المرتضیٰ موجود تھے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی موجود تھے، چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس بھی موجود تھے نا سارے۔ اچھا حضرت عباس کی عظمت میں کوئی شک، حضرت عبداللہ ابن عباس کی عظمت میں کوئی شک، حضرت علی کی فضیلت اور شان میں کسی کو کوئی شبہ، حضرت حسنین کریمین کی عزت، ادب، احترام، علم، تقوی، پرہیزگاری، تربیت میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ سارے کے سارے موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں فرمایا یہ آل رسول ہیں، یہ اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، لیکن ان سب کو نماز پڑھائے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی اس طرح کی تقسیم ہوتی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی اس طرح کی تقسیم ہوتی، یہ میرے اپنے ہیں وہ میرے نہیں، میری بات کو سمجھو لوگوں۔ اگر رسول اللہ کے دل میں یہ تقسیم ہوتی کہ اپنے نواسے چھوڑ کر، اور نواسے بھی معمولی نہیں ہے، نواسے بھی معمولی نہیں ہے، 2-3 حدیثیں سنو ذرا۔ نواسے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت میں جتنے جوان داخل ہوں گے ان سب جوانوں کی سرداری اللہ تعالیٰ حسن اور حسین کو عطا فرمائیں گے۔ اب آخری اسٹیج، آخری اسٹیشن، آخری ٹھکانہ یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ کیوں بھائی؟ اس سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے نا۔ آخری ٹھکانہ یا جنت ہے یا جہنم ہے، اور نبی کائنات نے اپنی نبوت والی زبان سے، لسان سے اور اللہ کے حکم کے مطابق اعلان کر دیا کہ حسن حسین صرف جنتی نہیں بلکہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اب جنت کے جوانوں کے سردار ایک 8 سال کے، ایک 7 سال کے، وہ گھر میں موجود ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کیا۔ اس سے آگے بڑھیے، ان جنت کے جوانوں کے سردار، ان جنت کے جوانوں کے سرداروں کے والد شیر خدا
فاتح خیبر سیدہ فاطمہ کے شوہر داماد پیغمبر قاتل مرحب احد من عشرۃ المبشرہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ جن کے متعلق امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ فضیلت اور شان میں جتنی احادیث حضرت علی کے بارے میں آئی ہے کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں آئی رضی اللہ تعالیٰ اتنی شان اتنی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین علی تیری اور میری نسبت وہی ہے سنیے حدیث ٹاپ نمبر کی حدیث فرمایا تیری اور میری نسبت وہی ہے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جناب سیدنا ہارون علیہ السلام کی نسبت ہے لیکن فرق یہ ہے کہ موسیٰ رب کے نبی تھے میں رب کا نبی ہوں ہارون اللہ کے نبی تھے لیکن تو علی رب کا نبی تو میرا صحابی ہے میرا داماد ہے اور میرا ساتھی ہے میرا بھائی تو جب ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کیا مسلمانوں کے حج کی امامت کے لیے ابو بکر کو مقرر کیا حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ میں موجود تھے یا نہیں موجود تھے موجود تھے حضرت عباس چچا موجود تھے جو علی کے بھی چچا تھے نبی کے بھی چچا تھے وہ موجود تھے اور بزرگ بھی تھے عمر میں بھی بڑے تھے ادب کی بات ایک سن لو ادب کی بات احترام کی بات مولانا غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں ایک روایت سند کے صحیح سند کے ساتھ کسی نے حضرت عبداللہ ابن حضرت عباس سے پوچھا کسی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے عباس آپ بتلائیے آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں سوال سمجھو ذرا اے عباس آپ کہیے آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں حضرت عباس نے کیا جواب دیا اللہ اکبر اللہ یہ جواب میرے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں اتار دے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر میری زیادہ ہے بڑے رسول اللہ ہے عمر میری زیادہ ہے بڑے رسول اللہ ہے یعنی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر کے لحاظ سے بھی کوئی آدمی اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا تھا میں رسول اللہ سے بڑا ہوں فرمایا عمر میری زیادہ ہے لیکن بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ادب ہے یہ احترام ہے تو میرے بھائیوں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو ہمارے پیغمبر نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ان کے درمیان یہ تقسیم نہ کرو لڑائیاں نہ ڈالو یہ آل رسول ہے اس کا تو بہت شان اور مقام ہے اصحاب کیا ہوتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک اور کوئی یہ کہے کہ یہ اصحاب رسول ہیں آل رسول کی کیا اوقات ہے معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک ہم ان دونوں باتوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو میرے بھائیوں اصحاب رسول کا اپنا مقام ہے آل رسول کا اپنا شان ہے ہمارے لیے وہ بھی قابل احترام ہمارے لیے وہ بھی قابل احترام آئیے میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چند ایک گزارشات کرنی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی شخصیت تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا سارے کا سارا معاملہ میں جہاں پر فرط جذبات سے دو حدیثیں ہیں جن کو مجھے بعد میں بیان کرنا چاہیے تھا لیکن میں ان کو پہلے لے آیا ہوں اپنی یعنی ترتیب میں اور اپنی سوچ میں جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس اور سر مبارک ایک تشت میں لا کر ان کو شہید کیا گیا ان کا سر کاٹا گیا اور ان کے سر مبارک کو ایک تشت اور ایک تھال میں لا کر ابن زیاد گورنر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس ابن زیاد گورنر نے ان کی اس ہونٹ کے اوپر وہ صدیق تھی چھوٹی تھی وہ ماری اور کہا کہ اتنا حسین شخص میں نے نہیں دیکھا یہ کون کہتا ہے حسین کا دشمن حسین کا دشمن کہتا ہے حضرت حسین کے بارے میں کہ اتنا حسین شخص میں نے نہیں دیکھا اتنا خوبصورت انسان میں نے نہیں دیکھا
اور اپنی سوٹی کو ان کے ہونٹوں پہ مارا۔ حضرت انس پاس موجود تھے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا او ظالم، تو ان ہونٹوں پہ سوٹی مار رہا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو خود دیکھا ہے کہ ہونٹوں کو چوما کرتے تھے، تو ان ہونٹوں پہ سوٹی مار رہا ہے۔ میں نے امام کائنات کو دیکھا کہ اللہ کے رسول حضرت حسین چھوٹے سے تھے، آتے تھے اور میں بھی چھوٹا سا تھا، رسول اللہ کی خدمت میں موجود ہوتا تھا۔ حضرت حسین آتے تھے، اللہ کے رسول ان کو گود اٹھا لیتے تھے، اپنی چولی میں لٹا لیتے تھے، بٹھا لیتے تھے، اپنے پیٹ میں لٹا لیتے تھے اور اپنے زبانیں اپنے لب مبارک ان کے لبوں پہ رکھ دیتے تھے، ان کے ہونٹوں پہ رکھ دیتے تھے اور ان کو چسواتے بھی تھے اور چوستے بھی تھے اور چومتے بھی تھے۔ تو ان ہونٹوں کے اوپر سوٹی مار رہا ہے، چھڑی مار رہا ہے کہ جن ہونٹوں کو کائنات کے امام محبت کے ساتھ چوما کرتے تھے اور میری آنکھوں نے دیکھا ہے۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور جملہ کہا، فرماتے ہیں اللہ کی قسم، حضرت حسین کا حضرت انس کا یہ جملہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آدمی شکل و صورت کے لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا مشابہت، مطابقت، موافقت نہیں رکھتا جتنی مشابہت اور شباہت حضرت حسین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔